بہت شکریہ. ایک تو رضا صاحب، سب سے پہلے آپ کو بھی سلام، سلنگی صاحب کو بھی سلام، اور مزمل صاحب آپ کو بھی سلام. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کو سنتے رہتے ہیں، مزمل صاحب کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل. اور آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، اس لیے ویل ڈن. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور جو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں شکریہ ادا اس بات کا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج تقریباً 5 سال بعد اچانک جیسے مانسون اسلام آباد میں گر رہی ہیں آسمان سے، تو میری قسمت بھی کھل گئی. ابھی آسمہ شرازی کے پروگرام سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ نے بھی مجھے بلا دیا، تو جو ایک ان اناؤنسڈ پابندی لگی تھی وہ شاید ہٹ گئی ہے مجھ پہ. تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. اور ابھی سولنگی صاحب فرما رہے تھے کہ میں کچھ روشنی ڈالوں. روشنی ڈالنا تو چاہتا ہوں لیکن بجلی بند ہے، تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی شدید ہے. اور یہ ایک 2 بیٹری والا وہ یو پی ایس چلایا ہے، وہ چل رہا ہے، اس سے میں جتنی بھی روشنی ہو سکتی ہے آپ اس سے گزارا کریں. تو آتا ہوں اب آپ کے سوال کی طرف. دراصل میرا خیال ہے کہ میں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی ایک بات ہے پرنسپل کی، ایک بات ہے قانون کی. اگر آپ اصول کی بات کریں، پرنسپل کی بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ایک پروسیجر ہے، وہ فالو کرنا چاہیے. وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے لیکن اس کو فالو کرنا چاہیے. اس معاملے میں وہ پروسیجر شاید فالو نہیں کیا گیا، لیکن وہ غیر قانونی نہیں ہے. پھر بھی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے، جو قانونی میں نے بات کرنی ہے، کہ پیمرا کسی وقت اچانک کسی ٹی وی چینل کو بند کر سکتا ہے، آفر کر سکتا ہے، اور کسی اینکر پر بھی پابندی لگا سکتا ہے بغیر نوٹس کے، فوری طور پہ. یہ اختیار ہے، اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نے پیمرا کو اختیار دیا ہے. کوئی وہ اپنی طرف سے کوئی چیئرمین یا پیمرا کے کسی آفیشل نے کلہاڑا اٹھا کے استعمال نہیں کیا. یہ بات قانونی طور پر درست ہے. میرا اس پہ ایک کیویٹ آپ سمجھ لیں کہ اس معاملے میں صرف اچانک کیوں پیمرا نے وہ نوٹس وغیرہ نہیں دیا، اور کیوں؟ تو ظاہر ہے وہ کمپلینٹ دیکھنی پڑے گی کہ اس میں کیا ایلیگیشن ہیں اور کتنا یہ سیریس آفینس تھا. اگر سیریس آفینس ہے تو اس میں ظاہر فوری طور پہ پیمرا کے پاس اختیار ہے. اب آفینس پہ آ جاتے ہیں. آفینس یہ ہے کہ ایک شخص نے فوج کے جو ہائی کمانڈ ہے اور لوور کمانڈ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اچانک جو پابندی ہے وہ پیمرا نے لگائی اور اے آر وائی کو بند کر دیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. میرا صرف یہ درخواست ہے پیمرا سے کہ سویلینز کی بھی عزت ہوتی ہے، ان کی عزت کو بھی کبھی مد نظر رکھا کریں. جب اسی طرح کے لوگ صحافیوں پہ الزامات لگاتے ہیں، سویلین صحافیوں پہ، سویلین پولیٹیشینز پہ الزامات لگاتے ہیں، سویلین بیوروکریٹس پہ الزامات لگاتے ہیں، اس وقت بھی کبھی ایسا ہی اچانک قدم اٹھایا جائے تو پاکستان کے جو سویلین شہری ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم بھی معزز سٹیزن ہیں اس ملک کے، ہمارے بھی حقوق ہیں، ان کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اور ہم پہ بھی ایئروائی چینل جیسے لوگ جب تہمتیں لگاتے ہیں، جب فتوے جاری کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے کفر کے اور غداری کے، اور ملالہ کو وہ کافر اور غدار قرار دیتے ہیں، یا کسی جج پہ رشوت لینے کا الزام لگاتے ہیں، جب کسی صحافی پہ یا چیئرمین پیمرا پہ بلاسفیمی کے الزامات لگاتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی پیمرا اسی صورت کے ساتھ کارروائی کرے گا جس صورت پہ اس نے پرسوں یا کل کارروائی کی ہے اے آر وائی کے خلاف. جی بہت عمدہ بات کہی آپ نے. پارلیمنٹ، سویلین ادارے، دیگر لوگوں کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر جس طرح کردار کشی ہوتی ہے پیہم، اس کا بھی کوئی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابصار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، کیونکہ یہ تو ابھی ایئر وائی کی بات ہو رہی ہے، لانگ ٹرم میں اس کو کیسے، چونکہ آپ چیئرمین پیمرا بھی رہے ہیں، آپ کا تو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اے آر وائی نے 5 بڑے کیسز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. آپ کے اسحاق ڈار صاحب، میاں منشا، جن کو اچھا وہ ایک سندھی بیچارہ اکیڈیمک، عالم شاہ کو انڈین نیشنل بنا دیا، وہ ناصر بٹ کو کا گینگسٹر، قاتل، ریپسٹ، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. اچھا یو کے کی کورٹ سے تو سب کچھ کر دیا. اب پاکستان میں تو یہ نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ جو چاہے وہ ان سے کہلوا دیں، فوج میں بغاوت کروا دیں، آپ سیاستدانوں کو کردار کشی کرا دیں، اب سار عالم پہ حملے کروا دیں، کوئی روک تھام نہیں ہے. غیر ملکی ایجنٹ کہیں جی آپ کو سی آئی اے سے فنڈنگ ہو رہی ہے، بالکل اور بالکل. جی آپ فلاں ہیں. تو
اس پہ کیا کیا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل دو تو کم از کم ہیں, اگر جی تین نہ ہوں تو. پہلا حل تو یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے, میں دیکھیں سچ بات کرنے کی اگر آپ اجازت دیں, آپ نے مجھے بلایا ہے, بالکل تو میں اجازت. سمجھتا ہوں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ ناکام ترین ہے. اور یہ سارے جو مسائل اس وقت اس ملک میں ہیں, جتنے بھی مسائل آپ سمجھ لیں, وہ اقتصادی مسائل ہوں, وہ سیاسی مسائل ہوں, وہ آئینی مسائل ہوں, وہ میڈیا کے مسائل ہوں, وہ سوشل ہمارے جو پرابلمز ہیں, ان سب کی جڑیں پاکستان کے ایک ناقص اور ناکام عدالتی نظام میں پیوست ہیں. اور جب تک وہ عدلیہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی اور اس کو ریلیجسلی اپنی ذمہ داری سمجھ کے آئین کے مطابق نہیں چلتی اور بہادری سے اور اپنے کمپرومائزز کیے بغیر اگر وہ فیصلے نہیں دیتے, تو ہم جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی سخت قوانین بنا لیں, پورے اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پھانسی گھاٹ لگا دیں مختلف جگہوں پہ, یہ تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہونے جب تک عدلیہ انصاف نہیں دیتی اور آزادی کے ساتھ بہادری کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی, صحیح فیصلے نہیں کرتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے میڈیا کے حوالے سے کی ہے نا, تو یہ میڈیا نہیں رہ گیا. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ صحافت نہیں ہے اس وقت. کمرشلزم ہے, ایجنڈا ہے, سنسنی خیزی ہے اور ایکٹنگ ہے. آپ کو میں ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ جب میں پیمرا میں تھا, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن تمام ٹی وی چینلز کے مالکان اس کے ممبرز ہیں, اور وہ سب کے ساتھ میٹنگ میں نے کہا کہ جھگڑا کیا ہے پیمرا کا اور میڈیا کا, یا حکومت کا اور میڈیا کا. جھگڑا ہے کوڈ آف کنڈکٹ پہ, اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ یقین کریں, اور کوئی جھگڑا نہیں ہے میڈیا اور حکومت کے یا پیمرا کے درمیان. کوڈ آف کنڈکٹ کا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ میں آرٹیکل 19 کے تحت جو بھی آپ پہ ریسٹرکشنز ہیں, اس کے مطابق آزادی اظہار رائے کی آپ کو اجازت ہے. آپ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, آپ کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتے, آپ جھوٹی خبر نہیں دے سکتے. اب بالکل. یہ جو کوڈ ہے, اس میں آپ مجھے بتا دیں کون سی ڈکٹیٹوریل چیز ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف قانون ہے, جو خلاف آئین ہے, جو خلاف صحافتی اصول ہے. ایک بھی چیز نہیں ہے. لیکن اور میں نے انہیں کہا کہ یہ جھگڑا نا, آئیں اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں. پیمرا اپنا یہ اختیار آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. کوڈ آف کنڈکٹ آپ جانیں اور آپ کے اینکرز جانیں, آپ کا ڈیلے میکنزم جانیں. ہم اس میں سے ہٹ جاتے ہیں. آپ خود محتسب کا اپنا تقرر کر لیں, ہر ادارہ انڈیویجولی, یا پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن اجتماعی طور پہ محتسب کا ایک وہاں پہ قائم کر لے آفس, اور اگر کوئی شکایت آتی ہے اس کو جائے, اور آپ کے اندر آپ کے پاس ایڈیٹرز ہوں, وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا چیز جانی چاہیے یا کیا چیز نہیں جانی چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. میں نے لکھ کے, یہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے, پیمرا میں بھی ان کے پاس بھی لکھ کے بھیجا کہ یہ ہم تیار ہیں, آپ لے لیں اختیار. پی بی اے نے یہ ریجیکٹ کر دیے, یہ تجویز. انہوں نے کہا ہم نہیں یہ کرنا چاہتے. کیوں کیا انہوں نے ریجیکٹ؟ اس لیے کہ اس ملک میں جو فساد گند پھیلے گا, جو متنازع چیزیں جائیں گی, جو سنسنی خیزی ٹی وی اسکرین سے باہر نکلے گی, اس سے سیٹھ پیسہ کماتا ہے, اس سے سیٹھ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد حاصل کرتا ہے, اس سے سیٹھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس معاشرے میں تنازعات کو جنم دیتا ہے. ان تنازعات پہ اسٹیبلشمنٹ بھی پنپتی ہے, ان تنازعات پہ میڈیا بھی پنپتا ہے, اور انہی تنازعات پہ ظاہر عدلیہ خاموش ایک تماشائی بنتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی ہے. تو یہ جو نیکسس بنا ہوا ہے نا, یہ نیکسس توڑنا نہیں وہ چاہتے. آپ مجھے بتائیں, کیا اخبارات میں جب آپ سب, مزمل صاحب کا مجھے نہیں اندازہ کہ انہوں نے کسی اخبار میں کہاں کام کیا یا نہیں کیا, آپ دونوں نے کیا, میں نے کیا, کبھی کوئی پیمرا تھا, کبھی کوئی ادارہ تھا جو ہم اپنی سٹوری فائل کرتے تھے چیف رپورٹر کو, وہ نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی, اس کے بعد ایڈیٹر اس کو دیکھتا تھا, ذمہ داری ایڈیٹر کی ہوتی تھی صبح اخبار میں جو چھپا ہے غلط چھپا ہے یا صحیح چھپا, اگلے دن غلط خبر چھپی ہے, فیک چھپی ہے, معافی مانگتا تھا ایڈیٹر, رپورٹر کو کھنچائی ہوتی تھی, جرمانہ ہوتا تھا, یا ایکسپلینیشن کال ہوتی تھی, یا نوکری بھی چلی جاتی تھی. اور اس طرح ایک ہمارے چیک اینڈ بیلنس کا نظام تھا, جس سے کتنے اچھا وہ ماحول تھا, جو اب نہیں ہے.
کیوں ایڈیٹر نہیں ہے؟ اندرونی چیک ہے کوئی نہیں, سیٹ چیک رکھنا نہیں چاہتا, اس نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اپنے ٹی وی چینل کو, ایک شاپنگ مال بنایا ہوا ہے جس میں ابصار عالم کی دکان ایک کھلی ہوئی ہے, ایک دکان 8 بجے مرزا سولنگی کی کھلی ہوئی ہے, 10 بجے مزمل صاحب کی دکان کھلی ہوئی ہے, 11 بجے رضا رومی صاحب کی دکان کھلی ہوئی ہے. وہ ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ سے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. سیٹ موج میں ہے, وہ شام کو اپنا فارم ہاؤس پہ جاتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, کھانا وانا کھاتا ہے, صبح وہ اپنے دوسرے کاروبار پہ توجہ دیتا ہے. مطلب آپ کی بات, مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ بالکل. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے اصولی طور پہ, میں تو ایک جھگڑا ختم کرنے کی بات کر رہا تھا ان سے اس وقت, اور اس لیے کہ آزادی اظہار رائے پہ میرا یقین ہے بہت زیادہ. لیکن جو اصولی طور پہ بات وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے ابھی یاد ہے کہ انہی دنوں جب میں پیمرا میں تھا تو جرمنی میں ایک ٹی وی چینل کو انہوں نے جرمانہ کیا 60 ملین یورو کا, 60 ملین 6 کروڑ یورو کا جرمانہ کیا انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو, ان کی غلط بیانی پہ. ریکارڈ تھا وہ, تو اتنا وہ سخت تھا وہاں پہ قانون. پھر آپ انگلینڈ کا دیکھ لیں, اے آر وائی کی آپ کو اگزامپل دوں, 3 دفعہ تو ان کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہے شاید, یا 2 دفعہ ہو چکی ہے, 6-7 دفعہ ان کو جرمانہ ہوا ہے, ان کا پروگرام, ان کا چینل وہاں بند ہوا. پھر کسی اور نام سے آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی کہیں سے کوئی چوں بھی سنی ہے یہاں پہ کہ اے آر وائی کے کسی اینکر نے, یا یہ جو کیا نام تھا اس کا, جو سیٹ ہے اے آر وائی کا, وہ جو سونے کا کرتے تھے, سلمان اقبال, آپ نے کبھی ان کی چوں سنی ہے انگلینڈ میں؟ اپنا وہاں جانا آنا, سارا بزنس بچانا, مال بچانا, بولتے نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے, یہاں پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کے میرے جیسے یہاں پہ آفیشل ہیں جن کو گورا صاحب دیکھتے ہیں نا, یہ اور ان کے پالنے والے تو لیٹ جاتے ہیں سڑک پہ. لیکن جہاں پہ براؤن کی بات آتی ہے, یہ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ہوا یہ کہ جو ابھی آج سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں, سجاد علی شاہ, جسٹس سجاد علی شاہ, یہ چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے. ان کے بیٹے کو وہاں اغوا کر لیا کسی نے. وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اس پہ, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ مجھے گولی لگی, حالانکہ میں نے ان کے میرے دور میں پیمرا نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا, لیکن وہ ان کی مہربانی ہے کہ گولی لگی, ہاسپٹل میں کچھ گھنٹوں میں آئے اور مجھ سے انہوں نے میری عادت کی, تو بہت شکریہ ان کا. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہہ دیا اے آر وائی پہ بیٹھ کے کہ انہوں نے, جسٹس سجاد علی شاہ نے پیسے پکڑے ہوئے تھے کسی کلائنٹ سے جس کا کیس تھا ان کے پاس, اور کیس کا فیصلہ انہوں نے اس کے حق میں نہیں کیا, اس لیے ان کا بیٹا اغوا کیا گیا. اچھا, اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا الزام تھا اور ثبوت نہیں تھا, تو پیمرا مجبور تھا, کمپلینٹ آئی تو پیمرا نے سی او سی کو بھجوا دی. پورا پروسیس لمبا چلا, میرا خیال 3-4 ویکس کے بعد یہ جا کے پیمرا نے 45 دن کے لیے ان کو بین کر دیا, اور کچھ شاید 5-10 لاکھ روپے جرمانہ بھی, اور یہ کہ معافی آپ مانگے. آپ یقین کریں, سلمان اقبال نے وہ 45 دن پورے میرے خلاف روزانہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اپنے اینکروں سے کرواتے تھے میرے خلاف, ابصار عالم کا نام لے کے, جس میں ابصار عالم غدار بھی تھا, ابصار بلاسفیمی بھی کرتا تھا, ہر قسم کا مکروہ الزام انہوں نے مجھ پہ لگایا. اور یقین کریں 2 سال پیمرا میں رہا ہوں, ان تمام ٹی وی چینلز نے میرے خلاف جو کچھ بھی کیا, ایک بھی کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. میں اتنا کلیئر تھا اس بارے میں. یہ ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. میری عزت, جو مزمل سہروردی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یا کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس عدالتی نظام میں. یہ 2 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں جرمانہ, 2 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے, اور وہ ٹی وی چینل والے جاتے ہیں 50,000 کا وکیل کرتے ہیں, وہ اسی وقت جا کے آدھے گھنٹے میں اسٹے آرڈر لے آتا ہے ہائی کورٹ سے پیمرا کے خلاف. یہ حالات ہے اس ملک میں عدلیہ کے نظام کے, تو یہاں کون سا قانون ہے؟ دوسرا واقعہ سن لیں. عامر لیاقت اللہ کے پاس چلے گئے, اس لیے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے پاکستان کے جتنے کوئی پرومیننٹ لوگ تھے جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے تھے, صحافی تھے, وکیل تھے, یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھے, ان سب کا نام لے کے, کوئی 150 لوگ تھے جن میں آپ سب تھے جو اس وقت ٹی وی پہ آ رہے ہیں. اور بھی آیا تھا اس ہیئرنگ میں. جی بالکل, ان کے رضا رومی بھی تھا, نجم سیٹھی تھے, مزمل صاحب کا مجھے نہیں یاد, طلعت تھے, نجم تھے, حامد بھی, سارے تھے, امتیاز عالم تھے, اور آئیے رحمان تھے, کسی کو نہیں بخشا, کسی کو نہیں بخشا. انہوں نے سب کو کافر, غدار, شاتم مذہب, شاتم رسول, پتہ نہیں کیا کیا کہا. کمپلینٹ آئی پیمرا کے پاس. اب کیا کرے پیمرا؟ پیمرا نے قانون کے مطابق چلنا ہے, ان پہ پابندی لگائی,
انہوں نے پابندی ہم نے لگائی جمعے کو شام کو, یہ سوچتے ہوئے پورا پروسیس ہوا کئی مہینوں کا کہ کل پرسوں عدالتیں بند ہوں گی تو چلے 2 دن تو اس کا پروگرام بند رہے گا. آپ کو میں یہ حقائق بتا رہا ہوں. سیٹرڈے کو وہ جج صاحب کے چیمبر میں گئے سندھ ہائی کورٹ میں, وہاں سے جا کے اسٹے آرڈر لیا اور جمعے کے شام کو ان پہ پابندی لگی. ہفتے کو وہ دوبارہ ٹی وی چینل بول پہ بیٹھے, پھر وہی زبان استعمال کر سب کے خلاف. اس میں اضافہ یہ کیا انہوں نے میرے خلاف وہ گندی زبان استعمال کی, مجھ پہ وہ الزام لگائے توہین رسالت کے. عامر لیاقت کو بند کرنا توہین رسالت ہوا, اور پتہ نہیں میں توبہ, اور وہ کرتے رہے. میرے خاندان کی میری زندگی خطرے میں ڈالی, میری تصویریں دکھا کے. اور یہ ساتھ یہ حالات ہیں اس ملک میں, اور اس ملک کے ادارے جب کوئی کام کرتے ہیں, اور اس ملک میں جب کوئی, اور کیوں کر رہے تھے وہ, دیکھیں سچ بولنا چاہیے. ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی, ان کو اسٹیبلشمنٹ پروٹیکٹ کر رہی تھی. مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آپ نے کہنا, اس کو کچھ کہا گیا تو میرے ساتھ یہ ہوا. تو یہ جب ہم خود ایسے مانسٹر کریٹ کرتے ہیں, پھر ان مانسٹر کو ہم دودھ پلاتے ہیں, پھر ان کو ہم بڑا کرتے ہیں, پھر وہ مانسٹر پلٹ کے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں, پھر ہم چیخے مارتے ہیں, اور پھر ہم اچانک اپنی طاقت کا مظاہرہ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سویلین کے پیچھے آتے ہیں نا, تو اس وقت کم از کم آپ سویلین کی سپورٹ نہیں کر سکتے نا, تو آپ سویلین پر حملہ کرنے والوں کو دودھ نہ پلایا کریں. ان کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی بندوق نہ مزید پکڑایا کریں. ان کو ایک جگہ سے نوکری نکال کے دوسری جگہ پہ بہتر پیسوں پہ نہ لے کے جایا کریں. ان کا اگر پروگرام کیمرہ بند کرتا ہے تو جج کو جا کے چیمبر میں یہ نہ کہا کریں کہ اس کا ابھی سے آرڈر جاری کرو, اور پھر اس ادارے کے سربراہ کو دھمکیاں نہ دیا کریں کہ گاڑی کے نیچے کچل کے مار ڈالیں گے اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا. تو یہ اگر کریں گے مانسٹر کریٹ, تو یاد رکھیں وہ پلٹ کے نہ صرف ہماری فیملیز نے سفر نہیں کیا, آج اللہ نے ہماری لاج رکھی ہے. آج ہماری فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے دکھایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو, لیکن اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ غلط غلط ہوتا ہے, چاہے وہ میرے خلاف ہو, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, میرے دشمن کے خلاف, وہ غلط ہے, اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں سپورٹ کرتا کسی غیر قانونی کام کو, اور میں یہی درخواست ہے میری طاقتور اداروں سے, عدلیہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے, کہ اور میڈیا سے بھی, کہ آپ خدارہ سویلین کو اس طرح نہ رگے دیں کہ کل جب آپ کی باری آتی ہے تو کوئی آپ کے لیے آواز اٹھانے والا نہ ہو. اور میں نہیں آواز اٹھاؤں گا ان لوگوں کے حق میں, میں ان کے خلاف بھی نہیں آواز کر رہا, لیکن حق میں اٹھانا میرے لیے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, کیونکہ ان لوگوں نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے جو آج ان کے خود یہ آگ ان کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی فیملیز کو بچائے اس آگ کی تپش سے. ہم اس میں سے گزرے ہیں اور اس کی تپش نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے, لیکن کھڑے رہے ہیں کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے کھڑے ہیں. یہ تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, لیکن اس سے سبق سیکھیں. اسٹیبلشمنٹ بھی, عدلیہ بھی, آئین پہ چلیں گے, قانون پہ چلیں گے تو اس معاشرے کو, اس ملک کو بہتر بنا سکیں گے.